اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الهاشمي الأبدي التهامي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وآتشهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين صلوات محمد وعلى عزیزان گرامی، معزز سامعین کرام، آج چھٹی تاریخ بھی ہمارے درمیان سے گزر گئی اور ہم لوگ جتنا فرش ازا کو اہمیت دینا چاہیے تھا انصافاً یہ ہے کہ نہیں دے اور ہم دے بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ کچھ چیزوں کا افسوس انسان کو دنیا میں نہیں ہوگا، کچھ چیزوں کا افسوس انسان کو اس وقت ہوگا جب آخرت میں نامہ اعمال انسان کے ہاتھوں میں ہوگا اور وہ دیکھ رہا ہوگا کہ کن اعمال کا کتنا ثواب ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بہت چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہمیں بہت بڑا ثواب دے دیتی ہیں، ہماری بڑی بڑی نمازوں سے افضل ہو جاتی ہیں۔ راستے میں چل رہے ہیں، ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس پتھر کو آپ ہٹا دیجیے اس نیت سے کہ کہیں کسی چلنے والے کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ بظاہر دیکھنے میں تو بہت چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کا ثواب پروردگار عالم کی بارگاہ میں کبھی کبھی اتنا ہو جاتا ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ کہ جب انسان کے چھوٹے چھوٹے سے اعمال کا یہ عالم ہو کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جانے کے بعد اتنا بڑا بن جائے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا، تو جو فرش حسین پہ آئے، مجلس حسین پہ آئے، اس کا ثواب کتنا ہوگا، اس کا ثواب کتنا ہوگا۔ میں ایک بات اور واضح کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں معاشرے میں ایک اور بھی بہت بڑی سوچ ہے، ایک فکر ہے
کہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ عزاداری ہے۔ بھائی نماز سے مطلب نہیں ہے ان کو، روزے سے مطلب نہیں ہے ان کو، دنیا بھر کی جتنی عبادتیں ہیں اس سے کسی سے مطلب نہیں، نماز میں نہیں آئیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، بس ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم چاہے یا حسین کر لیں مجلس ختم ہونے کے بعد، نہ فرش ادا پہ آنا، نہ نماز میں آنا، نہ اور ساری عبادات کو انجام دینا، بس اتنا ماننا ہے کہ اگر ہم مجلس ختم ہونے کے بعد یا حسین کر لیں گے تو ہم پہ جنت واجب ہو جائے گی، ہے نا تصور۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ہندوستان میں آپ ٹہل کے آئیے اور ہر جگہ کے یہی حالات ہیں کہ مجلس 5 لوگوں سے شروع ہوتی ہے اور تبرک 2000 لگتا ہے کہ نہیں؟ تو عزیزان گرامی، یہ جو مسئلہ ہے اس کو میں واضح کرتا چلوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف ماتم کر لیا، ہم صرف جلوسوں میں چلے گئے، ہم نے صرف نوحہ پڑھ لیا، ہم پہ جنت واجب ہو گئی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عزاداری بہت بڑی چیز ہے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عزاداری افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ بھائی اس میں کوئی مقایسے کی بات نہیں، عزاداری کا وجود نماز کی وجہ سے ہے، نماز کی وجہ سے عزاداری کا وجود ہے، مگر عزیزو فرق اتنا ہے کہ نماز بر وقت ہو، عزاداری ہر وقت ہو۔ لیکن تصور یہ ہے کہ ہر جگہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم نے جلوس میں چلے گئے، ماتم کر لیا، جنت واجب۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو، یہاں سے بیدار ہو جائیے۔ بھائی آپ کے 2 بیٹے اسکول میں پڑھتے ہوں، شفاعت کا مسئلہ ہے نا، ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم عزاداری لے کر جائیں گے، ماتم حسین کر کے جائیں گے تو ہمیں شفاعت نصیب ہوگی۔ آپ کے 2 بیٹے اسکول میں پڑھ رہے ہوں، ایک کے نمبر آئے 30، ایک کے نمبر آئے 3، آپ پہنچ گئے صبح کو، کہاں پہنچ گئے؟ پرنسپل صاحب ہمارے بچے کو پاس کر دیجئے، بچہ فیل ہو گیا ہے، 33 نمبر پہ پاسنگ مارکس۔ تو عزیزان گرامی، پرنسپل بھی ایک مرتبہ کہے گا کہ جس کے 30 نمبر ہیں اس کو تو 3 بڑھا کے پاس کر سکتے ہیں، لیکن جس کے 3 نمبر ہیں اس کو 30 نمبر بڑھا کے کبھی پاس نہیں کر سکتے۔ بھائی دنیا ہے، عقل مند انسان یہی کہے گا بھائی چلو 30 نمبر اس کے ہیں، 3 نمبر بڑھا کے پاس کر دیا جائے، سفارش ہو رہی ہے، پاس کر دیتے ہیں۔ لیکن کوئی عقل مند انسان دنیا کا کہے کہ بھائی ان کے 3 نمبر آئے ہیں تو 3 نمبر سے ان کا 30 نمبر بڑھا کے 33 کیا جائے؟ کہا عزیزان گرامی، دنیا کا کوئی عقل مند انسان یہ بات نہیں کہے گا۔ ارے وہی تو میں بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ صرف عزاداری کر لیں گے، نوحہ کر کے، مجلس کر کے، ماتم کر کے جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز کی بھی شرط ہے۔ بالکل ایسا ہی ہو گیا کہ ہم 3 نمبر لے کے جا رہے ہیں، ارے کم سے کم 30 تو لے کر جائیں تاکہ 3 بڑھا کے ہمیں پولیس راز سے آگے بڑھایا جائے، ہے نا؟ ہمارے پاس کم سے کم اتنا ہو کہ اہل بیت شفاعت کر سکے ہماری۔ شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان بالکل کچھ نہیں ہے پہنچ جائے شفاعت کر دیجئے، نہیں، ایسا نہیں ہے، شفاعت کی بھی منزل ہے۔ تو خیر بات چل رہی تھی انسانوں کے بارے میں کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو بہترین بنایا، اور انسانوں کو بہترین بنانے کے بعد بھی ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، کیونکہ پتہ تھا کہ یہ انسان ہے، یہ سب کچھ کرے گا، سارے غلط کام کرے گا، اس کو پتہ نہیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو کچھ ایسے انسان بھی اس دنیا میں بھیجے کہ جن کا کام کیا تھا؟ جن کا کام تھا لوگوں کی ہدایت کرنا، بھائی لوگوں کو بتانا کہ زندگی ہے تو زندگی ایسے جینی ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں صرف اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جن کے یہاں پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک کے احکام ہیں۔ بھائی ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے احکامات نافذ ہوتے ہیں کہ بچپنا دیکھو کیسے ہے، جوانی میں کیا کرنا ہے، بڑھاپے میں کیا کرنا ہے، اور جب موت ہو جائے
تو موت کے بعد بھی اکیلا نہیں چھوڑا، کہا بالکل اہتمام کے ساتھ اس کو دفناؤ، اور مذہب میں الگ ہوتا ہے، عزت نہیں ہوتی، جلا دیے جاتے ہیں، لیکن یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ جتنی عزت مرنے سے پہلے نہیں ہوتی ہے اتنی عزت مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ بھائی ہمارے سماج میں پوری زندگی کسی سے بات چیت نہیں رہے گی، مر گئے نہیں مر گئے اب چلتے ہیں، یہ اسلام کا دیا ہوا قانون ہے کہ مرنے والے کے ساتھ اتنی عزت ہوتی ہے۔ تو یہ کس نے بتایا؟ کہا کہ ہادیان برحق کو بھیجا گیا اور انہوں نے دنیا کے اندر رہنے والے انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اور اسی ہادیان اسلام نے پوری دنیا کو بتایا کہ تمہیں جینا کیسے ہے، تمہیں مرنا کیسے ہے۔ اب عزیزان گرامی، 2 دن سے تذکرے ہو رہے ہیں۔ ایک دن ایک ایسے ہادی کا تذکرہ کیا جو رحمت للعالمین ہے، ایک دن ایسے ہادی کا تذکرہ ہوا جو کیا ہے، کل ایمان ہے، جو پہلا امام ہے۔ آج میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ خود سمجھ جائیے گا کہ میں کس کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء ہادی بنا کے بھیجے، شہادہ معصومین کو ہادی بنا کے بھیجا، لیکن عزیزان گرامی کسی کے لیے چراغ نہیں کہا گیا، مگر پیغمبر نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ بے شک حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا میں کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں؟ تو پوری دنیا کے اندر ہادی تو بہت آئے، مگر ہدایت کے چراغ سے حسین کو کہا گیا۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ اب آپ بیدار ہو جائیے، پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ بے شک حسین کیا ہے؟ چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہے۔ یہاں پہ میرا سوال پیدا ہوتا ہے، پیغمبر نے کب فرمایا؟ کہا پیغمبر نے صرف یہی نہیں فرمایا، پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ آسمان پر عرش پر مکتوب فی العرش، عرش پہ لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ بھائی میرا سوال ہے کہ عرش پہ کس نے لکھا؟ بھائی جب لکھا ہوا ہے تو عرش پہ لکھنے والا کوئی ہوگا، یہاں پہ کچھ لکھا ہو، کوئی حدیث لکھی ہو یا ابوالفضل عباس لکھا ہوا ہے تو بھائی کسی نے لکھا ہوگا تبھی تو لکھا گیا۔ کہا کہ یہ تم سمجھنا کہ عرش پہ لکھا گیا اور اللہ کے تو ہاتھ ہے نہیں، اب بھائی لکھے گا کون؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ید اللہ تو کسی کا لقب ہے۔ عزیزان گرامی عرش پہ لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے؟ کہ حسین ہدایت کے چراغ ہیں، کشتی نجات ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پروردگارہ چراغ کیوں کہہ دیا؟ پیغمبر سے سوال ہو رہا ہے، آفتاب کہہ دیے ہوتے ان الحسین شمس الہدی کہ ہدایت کے سورج ہے، ان الحسین قمر الہدی ہدایت کے چاند ہیں، مگر پیغمبر نے چراغ ہی کیوں کہا؟ جبکہ سورج کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، چراغ کی روشنی کم ہوتی ہے، چاند کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، چراغ کی روشنی کم ہوتی ہے۔ کہا کہ تو وہ 2 وجہ ہیں، چراغ اور چاند اور سورج میں فرق ہے۔ یہاں سے توجہ چاہتا ہوں آپ کی، چراغ چاند اور سورج میں فرق ہے۔ کہا کیا فرق ہے؟ کہا سورج پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے، سورج پہاڑوں کو بھی روشنی دے، سورج دریاؤں پر بھی ہو، سورج پرندوں میں بھی آتا ہے، سورج انسانوں کو بھی روشنی دیتا ہے۔ کہا لیکن اگر ایک بند کوٹھری ہو وہاں پہ سورج کی روشنی نہیں پہنچتی۔ بھائی توجہ دیجیے گا، سورج کی روشنی بند کوٹھری میں نہیں پہنچتی ہے۔ کہا سورج سب کو روشنی دے رہا ہے، ہر جگہ پہ سورج کی روشنی، چاند کی بھی ایسی روشنی، ہر جگہ پہ روشنی پہنچ رہی ہے چاند کی، مگر عزیزوں بند کوٹھری کے اندر نہ سورج کی روشنی ہوگی نہ چاند کی روشنی ہوگی، یہی تو فرق ہے۔ لیکن اب ایک چراغ اٹھائیے اس بند کوٹھری میں لے کے چلے جائیے تو وہاں روشنی ہو جائے گی۔ کہا یہی بتانا چاہ رہا ہوں، حسین کو آفتاب نہیں کہا، حسین کو چاند نہیں کہا، چراغ اس لیے کہا ہے کہ یزیدیت کی بند کوٹھری میں جہاں اندھیرا تھا وہاں حسین کا چراغ جلا۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ بھائی چراغ کوٹھری میں جا سکتا ہے، سورج کی روشنی کوٹھری میں نہیں جا سکتی۔ عزیزان گرامی امام حسین نے یزیدیت کی تاریخ کوٹھری کے اندر
اپنا وہ چراغ جلایا جس کی روشنی سے آج پورا عالم اسلام منور ہے۔ دوسری کوالٹی کیا ہوتی چراغ کی؟ کہا سورج ہے، ایک سورج دوسرے سورج کو نہیں بنا سکتا، توجہ، ایک سورج دوسرے سورج کو نہیں بنا سکتا، ایک چاند دوسرے چاند کو نہیں بنا سکتا۔ پروردگار عالم نے ایک ہی سورج بنایا، لیکن سورج کا کام صرف روشنی دینا ہے، وہ دوسرا سورج نہیں بناتا۔ چاند ایک ہی بنایا، لیکن چاند کا کام دوسرا چاند بنانا نہیں ہے۔ کہا لیکن چراغ کی ایک خاصیت ہوتی ہے، ایک چراغ سے آپ ہزاروں چراغ جلا سکتے ہیں۔ توجہ، ایک چراغ سے آپ ہزاروں چراغ جلا سکتے ہیں۔ اب حسین کیا ہے؟ حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ تو کہیں تاریخ میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ حسین نے کئی چراغ جلائے ہو۔ ایک مرتبہ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، پتہ چلے گا شب عاشور ہے، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ جاؤ جس کو جانا ہے چلا جائے، بچوں جاؤ جس کو جانا ہے چلا جائے۔ ایک مرتبہ کوئی نہیں کہا کہ میں چراغ بجھا دیتا ہوں، اگر کسی کو شرم آ رہی ہو تو میں چراغ بجھا دے رہا ہوں، جس کو جانا ہے چلا جائے۔ مگر جب چراغ جلا سب لوگ موجود تھے، بھائی وجہ کیا تھی؟ کہا حسین جیسا چراغ موجود تھا۔ اب جب چراغ جلا تو حسین نے 72 چراغ جلائے، حسین نے 72 چراغ جلائے اور پوری دنیا کو بتایا کہ دیکھو جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ دنیا جب بھی وہ آگے کربلا کو یاد کرے گی تو کسی کو یاد کرے نہ کرے، اصحاب حسین کو یاد کرے گی۔ ایک صلوات اور محمد والے تو بھائی حسین ہدایت کے چراغ ہوئے نا۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے، ساتھ میں چلیے گا، کہ یہ ہدایت کے چراغ کب سے ہیں؟ پیغمبر نے کہا کہ یہ کہاں لکھا ہے؟ عرش پہ لکھا ہے۔ تو بھائی اس دنیا میں سب سے پہلے کون آیا؟ جناب آدم آئے۔ بھائی جناب آدم آئے تو ہدایت لے کے آئے یا نہیں آئے؟ ہدایت لے کے آئے، ہدایت لے کے آدم آئے، مگر ہدایت کے چراغ کون؟ یعنی حسین تب بھی ہدایت کے چراغ، جب جناب آدم ہدایت لے کر آئے، جب جناب نوح لے کر آئے ہدایت، حسین تب بھی چراغ کی ہدایت، جب موسیٰ آئے ہدایت لے کر، حسین تب بھی چراغ ہدایت، جب عیسیٰ ہدایت لے کر آئے، حسین تب بھی چراغ ہدایت، جب موسیٰ ہدایت لے کر آئے، حسین تب بھی چراغ ہدایت۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ کہا کیسے؟ کہا نہیں معلوم کیسے ہوتا ہے تو جاؤ پڑھو۔ کس کو پڑھو؟ زیارت وارثہ پڑھو۔ زیارت وارثہ میں کیا لکھا؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ بھائی عزیزان گرامی، آدم ہدایت لائے لیکن چراغ ہدایت حسین، نوح ہدایت لائے چراغ ہدایت حسین، ابراہیم ہدایت لائے چراغ ہدایت حسین۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حسین اس ذات کا نام ہے جس کے پاس 1,24,000 انبیاء کی محنت ہے۔ یہ حسین جب اسلام بچائے گا تو اسلام نہیں بچائے گا بلکہ آدم کی محنت کو بھی بچائے گا، نوح کی محنت کو بھی بچائے گا، ابراہیم کی محنت کو بھی بچائے گا، اور خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کو بھی۔ حسین تب سے ہدایت کے چراغ جب سے اس کائنات کا وجود نہیں تھا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا، اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں آتی۔ تو خود پیغمبر کے زمانے میں بھی حسین چراغ ہدایت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہا ہوئے۔ کہا کیسے؟ پیغمبر تو خود چراغ ہدایت۔ ابھی میں پرسوں کی مجلس پڑھ رہا تھا، میں نے ذکر کیا کہ پیغمبر کے لیے ارشاد ہے وسراجم منیرا۔ پیغمبر کیا ہے؟ پیغمبر کیا ہے؟ سورج ہے، چمکتا ہوا سورج۔ توجہ جانو، ایک چمکتے ہوئے سورج نے اپنے نواسے کے لیے کہا کہ وہ ہدایت کی چراغ ہے۔ توجہ، ایک چمکتے ہوئے سورج نے اپنے نواسے کے لیے کہا
کہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک سورج ایک چراغ کی تعریف کر رہا ہے، تو بھائی وہ چراغ کوئی معمولی چراغ نہیں ہے، وہ اس سورج کے متناسب ہے، اس سورج کی مثل، اس سورج کے مثل ہے، اس سورج سے ملتا جلتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ پیغمبر نے کہا کہ حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ اب عزیزان گرامی، چراغ کی ایک اور خاصیت ہوتی ہے، جب آپ چراغ جلاتے ہیں تو کہاں رکھتے ہیں؟ بھائی کوئی آدمی بند کوٹری میں چراغ جلائے تو کہاں رکھے گا؟ کہیں چھپا کے تو نہیں رکھے گا۔ چراغ کو ہمیشہ بلندی میں رکھا جاتا ہے۔ توجہ، چراغ کو ہمیشہ بلندی میں رکھا جاتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جتنا بلند رہے گا اتنا اجالا چاروں طرف پھیلائے گا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ چراغ ہدایت حسین ہیں، پیغمبر سورج ہیں؟ عزیزان گرامی، تاریخ پڑھیے، واقعہ ملا، سنن نسائی کا واقعہ پڑھ رہا ہوں اہل سنت کی معتبر کتابوں سے، کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، سجدے کی حالت میں گئے۔ ایک مرتبہ حسین پشت پیغمبر میں سوار ہو گئے، پیغمبر نے سجدے کو طول دے دیا اور بتا دیا کہ دیکھو یہ چراغ ہدایت ہے، ہم نے اس کو اپنے دوش میں رکھا تاکہ دنیا والے اس سے روشنی حاصل کریں۔ ایک صلوات میں محمد والے، پیغمبر نے اپنے دوش میں رکھ کے بتایا کہ دیکھو یہ حسین پوری دنیا کے لیے چراغ ہدایت ہے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے تو شعر بڑا اچھا ہے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ اس پوری دنیا کے اندر جتنا حسین کے ماننے والے ہیں اتنا کسی امام کو نہیں مانتے۔ واقعے کربلا سے جتنا لوگ متاثر ہوتے ہیں اتنا کسی اور واقعے سے متاثر نہیں ہوتے۔ اب یہ ایک ہادی کی زندگی، بچپن سے ہی امام حسین نے نہ جانے کتنی ہدایت کی اور کس طریقے سے ہدایت کی۔ میں آگے کا فقرہ پڑھتا ہوں۔ دوسرا فقرہ کیا ہے؟ وہ سفینۃ النجات، نجات کی کشتی۔ بھائی تاریخ میں دو کشتی ملتی ہے، ایک جناب نوح کی کشتی، ایک امام حسین علیہ السلام کی کشتی۔ بھائی جناب نوح کی کشتی میں بھی تاریخ ڈال دوں، تھوڑا اثر ڈال دوں، سنیے گا۔ جناب نوح کی کشتی کے لیے قرآن میں ارشاد ہوا وَنَجَّيْنَاهُمْ أَصْحَابُ السَّفِینَةِ، کہ ہم نے اصحاب سفینہ کو بچا لیا۔ قرآن کی بھی کیا بلاغت ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اصحاب نوح کو بچایا، بلکہ کہا اصحاب سفینہ کو بچایا۔ تو صحابیت ہونا معیار نہیں ہے جب تک سفینے میں سواری نہ ہو۔ کاش میں توجہ آپ، صحابیت ہونا معیار نہیں ہے جب تک سفینے میں کوئی انسان سوار نہ ہو تب تک بچ نہیں سکتا۔ اب تاریخ کیا کہتی ہے؟ جناب نوح کی کشتی وہ کشتی تھی، 80 لوگ سوار تھے اس پہ، اور اس کے بعد اللہ نے باقی لوگ کو عذاب کا مزہ چکھایا۔ اب یہاں پہ میں ایک تاریخ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 1953 کی بات ہے، غور سے سنیے گا۔ 1953 میں کوہ کاف کے پیچھے روس کی ایک ٹیم ریسرچ کرنے گئی اور وہاں پہ اس کو بڑے بڑے تختے دکھائی دیے۔ اس تختے کو اٹھا کے لائے، بہت پریشان ہوئے، کب کا تختہ، بہت ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ وہ جناب نوح کی کشتی کا تختہ تھا۔ توجہ، جناب نوح کی کشتی کا تختہ تھا وہ۔ اب اس کے بعد کچھ دن تک ریسرچ کرتے رہے، بات آگے بڑھی تو کچھ دن بعد اور جا کے گہرائی میں ریسرچ کی تو وہاں سے ایک تختہ دکھائی دیا جو پنجے کی شکل کا تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جو پنجے کی شکل کا تھا اس پہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ روس کی بات ہے، کوہ کاف میں تحقیق چل رہی تھی، روس کے 7 بڑے بڑے ماہرین جن میں سے 3 آثار قدیمہ کے جاننے والے، 2 زبان کے ماہرین اور 2 باہر کے آئے ہوئے، ایک مرتبہ جب ریسرچ کرنے بیٹھتے ہیں تو 8 دنوں کے بعد یہ ریسرچ سامنے آتی ہے کہ اس پہ جو لکھا ہوا ہے ساسانی زبان میں لکھا ہوا ہے۔ ساسانی زبان جناب نوح کے زمانے میں تھی، تو جب اس کا ترجمہ ہوتا ہے روس زبان میں اور اس کے بعد مانچسٹر یونیورسٹی کے پروفیسر اس کا انگلش میں ترجمہ کرتے ہیں اور پھر دنیا کی جگہ جگہ پہ اس کا ترجمہ ہونے لگتا ہے۔ کیا لکھا تھا میں بعد میں بتاتا ہوں، تمام دنیا کے اندر اس کا ترجمہ ہونے لگتا ہے۔ عزیزان گرامی، قاہرہ میں ایک
نیوز پیپر چلتا تھا الہدا نام سے، 20 مارچ 1953 کو وہ پیپر میں یہ خبر چھپتی ہے کہ ایک تختہ ملا ہوا ہے جس پر لکھا ہوا ہے خدایا تو رحیم ہے، خدایا تو غفور ہے، خدایا تو تیری عزت کی قسم، تیری جلالت کی قسم، خدایا تجھے واسطہ ہے کس کا؟ محمد کا، فاطمہ کا، علی کا، شبیر کا، شبر کا۔ کہا کہاں لکھا ہے؟ کہا کشتی سے جو تختہ ملا اس پہ لکھا ہے۔ مطلب جناب نوح کو بھی پتا تھا، پروردگار عالم سے دعا کی، جناب نوح کو پتا تھا کہ اگر مجھے نجات ملے گی تو انہی کے وسیلے سے ملے گی، اگر مجھے نجات ملنی ہے تو انہی کے وسیلے سے ہے۔ تو میں سارے عالم اسلام سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جب جناب نوح کی کشتی، نوح کون؟ عالمین کے لیے نبی تھے، عالمین کے لیے نبی تھے۔ کہا جب جناب نوح کی کشتی بغیر پنجتن کے وسیلے سے نجات نہیں پا سکتی تو مسلمان کیسے نجات پا سکتے ہیں؟ ایک صلوات پر محمد والے۔ پوری دنیا کیسے نجات پا سکتی ہے؟ اب عزیزان گرامی ایک بات اور لے کے چلتا ہوں۔ جناب نوح کی کشتی، امام حسین کی کشتی، دو کشتی کا ذکر ہوا۔ بھائی جناب نوح کی کشتی وہ کشتی تھی کہ جس نے انسانوں کو نجات دی، لیکن فرق کیا ہے؟ حسین کی بھی کشتی ہے، نوح کی بھی کشتی ہے، نوح کی کشتی بھی نجات دے رہی ہے، حسین کی کشتی بھی نجات دے رہی ہے، مگر عزیزان گرامی تاریخ نے لکھا کہ نوح کی کشتی نے جسم کو تو نجات دی، روح کو نجات نہیں دی۔ لیکن حسین کی کشتی وہ کشتی ہے جس نے نہ صرف جسم کو نجات دی بلکہ روح کو نجات دی، اور اس طریقے سے نجات دی کہ ایک مرتبہ آنے والا حر آتا تو ایک جہنمی بن کے مگر علیہ السلام بن جاتا ہے۔ اور اسی بات کو ایک مسدس میں اس فرق کو سمجھایا گیا ہے۔ میں مسدس پیش کرتا ہوں، سنیے گا کہ رشتے میں ہو نجی تو وہی شان چاہیے، اب نوح کو نجات کا سامان چاہیے، کشتی ہے بادباں ہے نگہبان چاہیے، کشتی کے تیرنے کو بھی طوفان چاہیے، لیکن یہ معجزہ ہے شہ مشرقین کا، خشکی پہ تیرتا ہے سفینہ حسین کا۔ ایک صلوات پر محمد والے۔ جناب نوح کی کشتی نے صرف جسم کو نجات دی، نکلے یہ لوگ کچھ سالوں کے بعد دوبارہ گمراہ ہو گئے۔ حسین کی کشتی وہ کشتی ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جس کو نجات دی وہ حر بن گیا، وہ وہب قلبی بن گیا، وہ زہیر ابن قین بن گیا۔ بھائی وہب قلبی عیسائی شیعہ ہوئے حسین کے ہاتھوں پہ، اور یہی نہیں صرف شیعہ ہوئے بلکہ کربلا میں شہادتوں میں جہاں سب کا نام آتا ہے وہاں زہیر کا نام، وہاں جو ہے وہب قلبی کا بھی نام آتا ہے۔ عزیزان گرامی میں منزل اور آگے بڑھاتا ہوں۔ حسین علیہ السلام نے اپنے بچپن سے لے کر کے اپنے عمر کے آخری حصے تک ہدایت دیتے رہے۔ کہا کیسے؟ بھائی فطرس کا واقعہ سنا ہوا ہے نا، میں پیش کرتا ہوں۔ جناب جبریل ایک مرتبہ جا رہے ہیں۔ فطرس کون؟ فطرس وہ فرشتہ کہ جس نے ایک مرتبہ کہا تھا مم مثلی، کہ بھائی مجھ جیسا کون؟ پروردگار عالم نے ہمیں اچھا بنایا، ایک مرتبہ ناز کیا تھا، پروردگار عالم نے ایک جزیرے میں ڈال دیا، اس کے بالوں پر چھن گئے، ایک زمانے سے پڑا ہوا تھا۔ اب جب جبریل جانے لگے تو اس جزیرے سے گزر ہوا۔ میں کہوں گا جبریل تم تو ڈائریکٹ آتے جاتے تھے، آج کیا ضرورت تھی اس جزیرے سے گزرنے کی؟ تو جبریل بتانا چاہ رہے تھے مقام حسین کہ مجھے پتا ہے کہ آج حسین کی ولادت ہے، اگر اس کے گناہ بخشے جائیں گے تو صرف حسین کے وسیلے سے۔ جبریل آتے ہیں، پھر تو اس سے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ پیغمبر کیا نوازا آیا ہے، مبارکباد کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا کہ مجھے بھی لے چلو، ہو سکتا ہو نبی اس کے صدقے میں مجھے معاف کر دیں، میری بخشش کروا دیں۔ اب ازیان کی تاریخ کہتی ہے
کہ فطرس زمین پہ آتا ہے، پیغمبر کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے اے آقا میری بھی بخشش کروا دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام کے گہوارے کی طرف پیغمبر اشارہ کرتے ہیں، کہا فطرس جاؤ اس گہوارے سے مس ہو جاؤ، بچو اس گہوارے سے مس ہو جاؤ۔ میں کہوں گا اے نبی اللہ، آپ ڈائریکٹ حسین سے بھی مس کرا سکتے تھے، آپ نے گہوارہ کیوں بنایا؟ کہا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں 14 صدی کے بعد کچھ لوگ تعزیہ پہ اعتراض کریں گے، کچھ لوگ تعزیہ پہ اعتراض کریں گے کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ کہا دیکھو جب تک حسین تمہارے سامنے ہے، حسین وسیلہ ہدایت، جب حسین نہ ہو تو شبیہ ذریعہ بنا کے اپنے آپ کو ہدایت لینا۔ ایک صلوات پر محمد والے فطرس نے جیسے ہی جو ہے امام حسین اسلام کے گہوارے سے مس ہوا، اس کے بالوں پر مل گئے۔ تاریخ کیا کہتی ہے؟ فطرس پہ عذاب کیوں آیا؟ فطرس کے بالوں پر کیوں چھینے گئے؟ کہا اس لیے چھینے گئے کہ اس نے مم مثلی کہا تھا کہ مجھ جیسا کون۔ لیکن عزیزان گرامی، جیسے ہی فطرس کو بالوں پر ملے اس نے پھر کہا مم مثلی، اس نے پھر کہا مم مثلی۔ لیکن اس والے کہنے میں اور اس والے کہنے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جب اس نے مم مثلی کہا تھا تو اپنے اوپر ناز کیا تھا، لیکن اب جو مم مثلی کہا مم مثلی بہذا الحسین، کہ کون ہے مجھ جیسا، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ مشیت کو بھی پتا تھا کہ دیکھو ہم جو کہتے ہیں، ہمارے جو ہادی ہوتے ہیں، ہمارا کانٹیکٹ ہوتا ہے حسین کے وسیلے سے ہی فطرس کو نجات ملے گی۔ تاریخ ایک عجیب موڑ پہ لے آئی۔ ہم نے 2 واقعے دیکھے کہ ایک جگہ پہ اللہ ناراض امام راضی، ایک جگہ پہ امام ناراض اللہ راضی، ولی ناراض اللہ راضی۔ کہا دونوں واقعہ کیا ہے؟ کہا کہ یاد کرو، غدیر کے بعد کسی سائل نے آ کے سوال کیا، سالہ سالم بعذاب الواقع قرآن کہتا ہے۔ ایک نے آ کے عذاب کا سوال کیا، کہا کیوں؟ نبی سے کہا اگر آپ نے اعلان اپنی طرف سے کیا ہے تو خدا آپ پہ عذاب کرے، اگر خدا کی طرف سے کیا اعلان تو اللہ مجھ پہ عذاب کرے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ابھی اس نے کہا نہیں تھا، اس کے اوپر عذاب آ گیا۔ بھائی یہاں پہ ولی ناراض اللہ راضی، لیکن ولی ناراض تھے، یہاں پہ کیا ہے؟ خدا ناراض ولی راضی۔ حسین نے فطرس کی بخشش کروا دی تو گویا بتانا چاہ رہا تھا خدا مند عالم کہ دیکھو ہمارے جو رہبر ہوتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں۔ بھائی جو ان کا کہنا ہوتا ہے وہ ہمارا کہنا ہوتا ہے، اس لیے کہ میں محمود ہوں تو یہ محمد ہیں، وہ میں اعلیٰ ہوں تو یہ علی ہیں، وہ محسن ہیں یہ حسن ہیں تو میں محسن ہوں، یہ قدیم الاحسان ہے تو میں قدیم الاحسان ہوں تو یہ حسین ہیں۔ ایک صلوات پر محمد والے۔ ایک منزل، اب دوسری منزل۔ راہب کو جانتے ہیں، عیسائی راہب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، ہدایت بتا رہا ہوں کیسے ہدایت ملی ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد دے دیجئے۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، کہا راہب تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ پھر پوچھتا ہے آقا دے دیجئے، کہا تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین کی جانب متوجہ ہوتا ہے، کہتا ہے آپ دے دیجئے۔ امام نے کہا جا تجھے ایک دیا۔ بھائی عجیب مرحلہ ہے۔ ہم نے کہا سارے محمد ایک جیسے، کسی کے نہ فعل و قول میں تضاد ہو سکتا ہے، جو یہ کہیں گے وہ یہ کہیں گے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، امام نے کہا ایک دیا، پھر سوال کیا کہا 2 دیا، پھر سوال کیا کہا 3 دیا۔ یہ عجیب ماجرا ہے، پیغمبر کچھ کہہ رہے ہیں، امام حسین کچھ کہہ رہے ہیں۔ کہا نادان
پیغمبر امام حسین علیہ السلام کی فضیلت بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہادہ حسین فارقو، یہ حسین اسے پہچانو۔ عزیزان گرامی وہ سوال کرتا گیا، امام حسین کہتے رہے جا تجھے 1 دیا، جا تجھے 2 دیا، جا تجھے 3 دیا، 7 تک دے دیا۔ راہب نے کہا بس کیجیے عزیزو، جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ اس دن راہب نے منع کر دیا، ورنہ حسین اتنا دیتے کہ کل قیامت کے دن راہب کی اولاد ایک طرف ہوتی، سارے انسان ایک طرف ہوتے۔ صلوات پر محمد والے۔ اور عزیزان گرامی ایک چیز اور میں واضح کرتا چلوں کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں تھی، اولاد ہو گئی۔ کہا یہ کیسے ہوا؟ کہا دیکھیے 2 چیز ہوتی ہے، ایک کا نام ہوتا ہے عدل، ایک کا نام ہوتا ہے فضل۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کی قسمت میں ہو، جو آپ کے لیے مناسب ہو۔ فضل کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کو اوپر سے مل جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی کہیں پہ کام کرتا ہے، 20,000 سیلری ہے، تو یہ ہوا عدل، 20,000 اس کو ملا، لیکن بہت خوش ہو کے اس کو 2,000 روپے اور دے دے، تو کہا یہ کیا ہوا؟ کہا سیلری نہیں ہوئی۔ کہا 20,000 تو سیلری ہوئی، 2,000 فضل ہوا۔ یہی کچھ ہوا تھا اس واقعے میں کہ پیغمبر نے کہا کہ تمہاری قسمت میں اولاد نہیں، یہ عدل تھا۔ اب جو حسین نے دیا یہ حسین کا فضل ہے، اور یہی نہیں، حسین کا فضل آج تک باقی ہے۔ یقین نہ ہو کربلا کی زمین پہ جا کے دیکھیے، کربلا کی اتنی بڑی زمین، لوگ کہتے ہیں 18 لاکھ 20 لاکھ جمع نہیں ہو سکتے، اس سے اوپر آ ہی نہیں سکتے، لیکن اسی کربلا میں 50 لاکھ 60 لاکھ کروڑ 2 کروڑ، بھائی یہ کیا ہے؟ کہا جو ماہرین نے کہا 18 لاکھ یہ ان کا عدل تھا، جو کروڑ پہنچ رہے ہیں یہ میرا فضل ہے۔ صلوات پر محمد والے۔ یہ حسین کا عدل، یہ حسین کا فضل۔ میں نے آپ کی ذہن تمام کی، وہ حسین جو دنیا والوں کے سامنے چراغ ہدایت تھے، اور آخر تک امام نے ہدایت دی۔ اب کربلا کا واقعہ اٹھا کے دیکھیے، نصرانی تھے، اور جیسے کو امام نے ہدایت دی، اپنے آخری عمر میں دی، لوگ امام سے متاثر ہوتے رہے۔ امام نے جگہ جگہ پہ خطبہ دیا۔ زہیر کون تھے؟ مولا کے ماننے والے نہیں تھے، مگر مولا کے پاس آئے، شہادت دی۔ حسین وہ چراغ تھے، اور حسین علیہ السلام نے اس طریقے سے ہدایت کی کہ جو لوگ اب آئے تھے وہ ایسے ہیرا تھے کہ مولا نے ساری حجتیں تمام کر دی، مگر کوئی جانے کو تیار نہیں تھا۔ پھر مولا نے وہ جملہ کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے کسی کو نہیں۔ عزیزو 6 محرم ہے، کل کے دن جو آنے والا ہے، حسین کے خیموں میں پانی ختم ہو جائے۔ تصور کیجئے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ کربلا کی گرمی کا کیا عالم تھا۔ آج ہم جون کی گرمی دیکھ رہے ہیں نا، 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں کتنی پیاس لگ جاتی ہے، جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو پانی نہیں ملتا ہے، دل مچلتا رہتا ہے کہ کہیں سے پانی مل جائے، پیاس بہت لگ رہی ہے۔ کبھی آپ سفر وغیرہ کیجئے، کہیں اگر پانی کا انتظام نہ ہو تو کتنا عجیب سا لگتا ہے، مگر کربلا کی جلتی زمین اور کربلا میں گرمی کا یہ عالم تھا کہ جانوروں کو پانی نہیں مل رہا تھا، جانور تڑپ رہے تھے۔ تو عزیزو ذرا حسین کے خیمے کو دیکھیے، ارے چھوٹے چھوٹے بچے العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ حضرت 6 محرم کی تاریخ ہے، آج کے دن اس شبیہ پیغمبر کا مصائب پڑھا جاتا ہے جس کی رفتار و گفتار پیغمبر کی طرح تھی۔ میں جلدی پیش کر رہا ہوں، کون؟ جناب علی اکبر کی تاریخ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، جناب علی اکبر کا مصائب میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ دل کو تھام لیجئے گا، جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہیں سب کی اولاد جوان ہے نا، ارے پتہ ہوتا ہے کسی جوان کو کھونے کا ڈر کیا ہوتا ہے؟ ذرا ماں سے پوچھئے، جب کوئی جوان کہیں باہر جاتا ہے نا تو بار بار دروازے پہ آ کے دیکھتی رہتی ہیں کہ میرا بیٹا کب لوٹ کے واپس آئے گا۔ لیکن ذرا عزیزوں، کوئی جوان اگر اپنے باپ سے آگے کہے کہ مجھے مرنے کی اجازت دیجئے تو اس باپ کے دل پہ نہ جانے کیا گزر جاتی ہوگی۔
اشرف اللہ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ایک مرتبہ حسین کے پاس جناب علی اکبر پہنچتے ہیں, کہتے ہیں بابا ارے مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے. ایک مرتبہ سر سے پیر تک دیکھا, کہا اے علی اکبر ارے کوئی بوڑھا باپ ارے اپنے بچے کو مرنے کی اجازت دیتا ہے؟ عزیزو اجازت ملتی ہے. کہا علی اکبر جاؤ میں نے تم کو اجازت دے دی, لیکن پہلے اپنی پھوپھی اماں سے مل لو, زینب سے مل لو, اپنی ماں سے مل لو. لو عزیزو جناب علی اکبر آتے ہیں, اپنی ماں ام لیلہ سے رخصت ہوتے ہیں, جناب زینب کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. کہ جناب زینب نے کہا ارے میرے لال کیا میں نے 18 سال تک اسی لیے تم کو پالا تھا؟ لو عزیزو میں جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں. تاریخ کہتی ہے کہ جناب علی اکبر, تاریخ کہتی ہے کہ مقتل میں, شہادت میں, کربلا میں صرف 2 لوگوں کی رخصتی ایسی رخصتی ہے کہ ایک مرتبہ پردہ گرتا ہے, پردہ ہٹتا ہے, پردہ گرتا ہے, پردہ ہٹتا ہے. کا کیا ہو رہا تھا؟ کہا حمید بن مسلم کہتا ہے کہ علی اکبر اس طریقے سے خیمے سے برآمد ہوئے جیسے جوان کا جنازہ برآمد ہوتا ہے. اشرف اللہ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. ایک مرتبہ علی اکبر آتے ہیں, جنگ کے لیے جانے لگتے ہیں. حسین کہتے ہیں بیٹا ارے تم جا تو رہے ہو لیکن پیچھے مڑ کے اپنے باپ کو دیکھتے رہنا جب تک نگاہ پڑی. اب علی اکبر چلے, تھوڑی دور تک چلے. ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے قدموں کی آہٹ سنائی دی. اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا, کیا دیکھا؟ ارے بوڑھا باپ ہے جو چلا آ رہا ہے. علی اکبر رکے, کہا بابا ارے آپ نے مرنے کی اجازت دے دی تھی, اب کیوں آ رہے ہیں؟ کہا اے بیٹا اگر تم کہاں صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا جوان بیٹے کھونے کا درد کیا ہوتا ہے. تاریخ کہتی ہے علی اکبر میدان میں گئے جنگ کی. ارے اب جو سینے میں نیزہ لگا, کربلا کی زمین پہ آئے, آواز دیا بتا اے بابا علیکہ منی السلام, آخری سلام قبول کیجئے. اب جو حسین پہنچے ہیں, ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے حسین چلتے ہیں, حسین گرتے ہیں, پھر چلتے ہیں, پھر گرتے ہیں. کہتے ہیں اینا علی اکبر, ارے میرے بیٹا تم کہاں ہو؟ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا, میری آنکھوں میں اندھیرا چھایا ہوا ہے. اب علی اکبر کے پاس پہنچے, ایک مرتبہ سینے پہ دیکھا نیزہ لگا ہوا ہے. عزیزو نجف کا رخ کیا ہو اے بابا, ارے درے خیبر اکھاڑنا بڑا آسان تھا, جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا بہت مشکل ہے. یا علی مدد کہہ کے اب جو نیزہ نکالا, نیزے کے ساتھ علی اکبر کا سینہ بھی آ گیا. واہ واہ سیعلم الذین ظلموا انا للہ